رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے محرم الحرام پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے اور اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات اور اسلام کے لیے خدمات اتنی زیادہ ہے کہ ان کو بیان کرنے کے لیے مہینے چاہیے اور اس کو لکھنے کے لیے دفتر کے دفتر چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات کا میں ذکر آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے اور نبوت کے 6 سال آپ نے اسلام قبول کیا۔ مکہ میں 7 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور مدینہ منورہ میں 10 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات یعنی 27 غزوات میں آپ نے بنفس نفیس شرکت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد آپ نے منصب خلافت سنبھالا۔ 23 جمادی الثانیہ سن 13 ہجری کو آپ خلیفہ بنے اور 1 محرم الحرام سن 23 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ یا اللہ حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور اسلام کی بنیاد اصلاً 2 چیزوں پر ہے، قرآن اور سنت، اور باقی چیزیں وہ ان سے مستنبط ہیں۔ قرآن اور حدیث اسلام کی اصل ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن اور حدیث کی خدمت لے اور اس کے لیے قبول فرمائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور قرآن کریم کی خدمت اور احادیث طیبہ کی خدمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے آپ نے منتخب فرمایا۔ قرآن کریم کی خدمت آپ کے حصے میں اس طرح آئی کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے سب سے پہلے مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف جہاد کیا۔ اس جہاد میں 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ مسلمان تو بہت شہید ہوئے تھے لیکن حفاظ جو تھے قرآن کریم کے حافظ وہ 700 کی تعداد تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی اور انہوں نے سوچا کہ اگر جہاد میں اسی طرح حفاظ صحابہ اکرام کی شہادت کا سلسلہ جاری رہا تو کہیں یہ نہ ہو کہ قرآن کریم جو ان حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے وہ کہیں ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اتنے بڑے حفاظ کرام کی تعداد شہید ہوئی ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ قرآن کریم کو جمع فرمائیں، ایک جگہ جمع کریں اور ایک جگہ ان کو تحریر کریں، صحیفہ کی شکل بنائے تاکہ مسلمان اس کو پڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ منشرح ہوا اور آپ اس کام کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں بات کی، انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شرح صدر ہوا اور وہ بھی اس کام کے لیے تیار ہوئے۔ چنانچہ قرآن کریم کے جمع ہونے کا کام شروع ہوا۔ مختلف صحابہ اکرام کے حافظے میں قرآن کریم موجود تھا، سینوں میں موجود تھا، کجاؤں میں لکھا ہوا تھا، کاغذوں پہ لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا۔ مختلف جگہوں سے اصول کے مطابق ان کو جمع کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس پر کام ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی تکمیل ہوئی۔ چنانچہ اسلام کا جو پہلا اصل ہے قرآن کریم، اس کی خدمت براہ راست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سبب بنے۔ دوسری چیز اسلام کی بنیاد احادیث طیبہ ہے۔ وہ خدمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، لیکن براہ راست نہیں، بلکہ آپ کی اولاد میں یہ سلسلہ چلا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، سن 99 ہجری میں، پہلی صدی کے آخر میں سن 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف محدثین کو خطوط لکھیں، اور اس میں یہ لکھا کہ انظروا الی آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی خفت دروس العلم و ذہاب العلماء، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ کو جمع کرو، مجھے خوف ہے کہ علم کے یہ حلقے ختم ہو جائیں گے اور علماء ختم ہو جائیں گے، لہذا اس سے پہلے یہ کام کرو۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا فرمان سن 99 ہجری میں جب امام ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، تو امام ابو بکر ابن حزم نے احادیث جمع کر کے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، اور امام زہری فرماتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین کا فرمان میرے پاس آیا تو میں نے دفتر کے دفتر لکھ ڈالے۔ تو یہ حسنہ بھی اور یہ کام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، لیکن براہ راست نہیں، بالواسطہ۔ آپ کی اولاد نے یہ کام کیا، اور اولاد کا حسنہ وہ آبا کا حسنہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیادی دو چیزوں یعنی قرآن اور حدیث، اس کی حفاظت اور اس کی جمع اور اس کی تدوین کا کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت سنبھالی، 23 جمادی الثانیہ سن 13 ہجری کو آپ نے منصب خلافت سنبھالا، اور 1 محرم اور حرام سن 23 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی خلافت 10 سال 6 مہینے اور 10 دن رہی۔ آپ کی خلافت میں اسلامی سرزمین 26 لاکھ مربع میل تک پھیلی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمہوریت کی بنیاد رکھی۔ جمہوریت کا مطلب کہ سارے لوگوں کو، مسلمان ہوں یا کافر، ان کے اپنے اپنے حقوق جو ہے نا وہ دیے جائیں، ان کے حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے جمہوریت کی تعلیم دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہوریت کی سب سے پہلے علم بلند کیا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، کسی کالے اور گورے کی طرف نہیں، کسی خاص ملک اور قبیلے کی طرف نہیں، بلکہ سارے عالم کی طرف میں جنہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہوں، میں سارے عالم کے حقوق ادا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جمہوریت کے علم بردار تھے۔ آپ کے دور میں ایران اور عراق فتح ہوا، اور آپ کے دور میں اسلام کے خلاف دو بڑی سپر طاقتیں کیسر اور کسرا، ان کی سلطنتوں کا خاتمہ بھی ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت میں 26 لاکھ مربع میل میں آپ نے گورنر بنائے، آپ نے وزراء بنائے، آپ نے ضلع بنائے، تحصیلیں بنائے، دیہاتوں
میں بلدیہ آپ نے تقسیم کیا، اور اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے آپ نے فوج بنائی، چھاونیاں بنائی مختلف علاقوں میں، آپ نے فوجیوں کے وظائف مقرر کیے، اور آپ نے 26 لاکھ مربع میل کو ویلفر سٹیٹ بنایا، آپ نے بیت المال کی بنیاد رکھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم اور علاج کے لیے فنڈ قائم کیے، تعلیم کے حلقے آپ نے لگائے، علاج کے لیے آپ نے مفت علاج گاہیں قائم کی، آپ نے بیواؤں کا وظیفہ مقرر کیا، اور یتیموں کا آپ نے بلوغ تک کفالت کی۔ مسلمان تو مسلمان، کافر جو تھے معذور، ان کے لیے بھی آپ نے وظائف جو ہے نا وہ مقرر کیے۔ آپ کی سلطنت میں کسی بوڑھے کی آہ سنائی نہیں دیتی تھی، کسی عورت کی چیخ سنائی نہیں دیتی تھی، کسی بچے کی بھوک کی وجہ سے بلکنے کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، بلکہ کوئی بھی مومن اور کافر، کسی کی بھی کوئی ایسی شکایت نہیں آتی تھی کہ جس میں ہو کہ ہمارے اوپر خلیفہ نے زیادتی کی یا خلیفہ کے کسی سپاہی نے زیادتی کی۔ آپ نے اسلامی سلطنت کو ویلفیئر اسٹیٹ بنایا، اور ایسی اس کی جو ہے نا ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیادی بیت المال وغیرہ کی ایسی بنیادی رکھی کہ آپ کے بعد آنے والی سلطنتیں آج تک اس میں کسی قسم کی کوئی اضافہ نہ کر سکی، چاہے وہ سوشلسٹ حکومت ہو یا جمہوریت والی ہو یا شہنشاہیت والی ہو، آپ کے اصولوں کو، ویلفیئر اسٹیٹ کے اصولوں کو انہوں نے بے نہیں لیا اور اس میں کسی قسم کا اضافہ نہ کر سکے۔ مغربی ممالک میں برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جس میں ویلفیئر کا نظام مضبوط ہے۔ برطانیہ میں جب جارج ہفتم نے ویلفیئر کی بنیاد رکھی تو جس پروفیسر کو اس کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا، اس پروفیسر کا کہنا ہے کہ میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے، اس کے قواعد کو لینے کے لیے۔ نے کہا کہ قرآن کریم میں مجھے اشارات ملے، میں نے حضرت عمر کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان کی دور کا مطالعہ کیا، تو مجھے وہ تمام باتیں ملی جو ویلفیئر اسٹیٹ میں ہونی چاہیے۔ تو وہ پروفیسر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے ساری باتیں اور سارے قوانین اپنے بادشاہ کے سامنے رکھے۔ کہا کہ بادشاہ نے بعین ہی اس کو لیا، البتہ صرف زکوٰۃ کے جو قوانین تھے ہم نے اس کو اپنے ٹیکس کے ساتھ جو ہے نا وہ تبدیل کیا، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا دس از عمرز لا، یہ حضرت عمر کا جو ہے نا وہ یہ ان کے قواعد اور قوانین ہے۔ اور انہوں نے یہ اپنے ویلفیئر نظام میں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے، دس از اے اکارڈنگ عمرز لا ٹو عمرز لا، یہ حضرت عمر کے قوانین کے مطابق ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کے فتح کا جو واقعہ ہوا وہ تاریخ عالم میں زرعی حروف سے چمکتا رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو وہاں کے عیسائی علماء نے ان کو کہا کہ تم محاصرہ کر کے اپنے آپ کو مت تھکاؤ، تم چلے جاؤ، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسے عادل خلیفہ کی لشکر اس بیت المقدس کو فتح کرے گی جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہے، تم ہمیں اپنے خلیفہ کے ساتھ ملا لو، اگر وہ نشانیاں اس کے اندر موجود ہوں تو ہم بیت المقدس خود خالی کر دیں گے۔ اس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ پہنچائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس روانہ ہو گئے۔ سفر کا یہ عالم تھا آپ کا کہ آپ کے پاس ایک اونٹ تھا اور زاد راہ کوئی نہیں تھا سوائے جو اور کھجور کے، آپ اسی پر گزارا کر رہے تھے۔ جب بیت المقدس پہنچے تو آپ کے جسم پر، آپ کے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ جو ہے نا بڑے بڑے علماء سے ملنے والے ہو، عیسائی بڑے بڑے پادریوں سے ملنے والے ہو، لہٰذا تم اپنا لباس تبدیل کرو۔ انہوں نے لباس تبدیل کیا، تھوڑا سا آگے گئے، آپ نے فرمایا کہ میرے نفس کے اوپر اثر ہو رہا ہے، آپ نے وہ نیا لباس اتارا اور اپنی پرانا جو ہے نا اپنے لباس پیون زدہ لباس آپ نے پہنا۔
اس حال میں جب بیت المقدس پہنچے اور جب عیسائی علماء نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے بیت المقدس خود خالی کیا، کہا کہ ہاں وہ یہی خلیفہ عادل ہے، اور اس میں ہماری کتابوں میں جتنی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے آپ کے لیے بیت المقدس کے دروازے کھول دیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی، اور آپ کی نشانیاں پہلے ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا ایک واقعہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شاہ روم نے ایک اجمی شخص کو مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ وہ اجمی شخص مدینہ منورہ آیا، خلیفہ کے بارے میں معلوم کیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ خلیفہ مدینہ کی آبادی سے باہر کھجور کے کسی باغ میں کیلولہ کر رہے ہیں۔ وہ اجمی شخص وہاں گیا اور دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں چمڑے کا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر کیلولہ کر رہے ہیں۔ اس نے تلوار نکالی اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ جیسے ہی اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو اس نے دیکھا کہ 2 شیر منہ کھول کر اس کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ وہ شخص چیخا، اس کی چیخ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے اور واقعہ پوچھا۔ اس نے سارا واقعہ بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معاف کیا اور شفقت کا معاملہ کیا، اور اس شخص نے اسلام بھی قبول کیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ عادل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔